اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ سورہ عالم نشرہ آیت نمبر 1 تا 4۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال شفیق اور مہربان ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں قرآن مجید تلاوت فرماتا ہے اور انہیں ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور نہ کسی مسلمان مرد اور عورت مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ بے شک کھلی گمراہی میں ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے مٹھی بھر کنکریاں دشمن پر پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ تو اللہ ہی نے پھینکی تھی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا دین و دنیا کے تمام معاملات میں ان کی جان سے زیادہ مالک و متصرف اور ان پر رحمت اور لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ان کے آگے پیچھے فرشتوں کا پہرا مقرر کر دیتا ہے کہ شیطان دخل اندازی نہ کرے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26-27۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تمہاری خوبو خلق بڑی شان کی ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، اور پھر جو کچھ تم حکم فرما دو تو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64-65۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61۔ اور اے مسلمانوں بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ ہمارا برگزیدہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے
اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، اور بے شک یہ بات بہت بھاری تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و معرفت سے نوازا، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان بےحد رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے رخ انور کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، پس اپنا رخ انور ابھی سے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی طرف یعنی مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143-44۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو خفیہ طور پر بتاتے ہیں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تمام انبیاء سے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس سب سے عظمت والا وہ رسول کہ تمہاری ان کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد و حمایت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، تو جو کوئی اس عہد سے اس کے بعد پھرے اور آنے والے نبی پر ایمان نہ لائے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81-82۔ بس ایسی کچھ اللہ کی رحمت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو کر بھاگ جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی بخشش مانگا کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں وہ سب علم عطا فرما دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں سب سے کامل، مضبوط اور واضح دلیل آئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور یعنی قرآن مجید بھی اتارا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید آئی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15۔ وہ لوگ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب یعنی بغیر کسی دنیاوی وسیلے کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات سے پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو کہ ان پر ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کے عوض تھے اتارے گا، تو جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے اس کے دین میں مدد دیں اور اس نور قرآن کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اترا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حقیقی حکومت ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خود اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157-58۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ انہیں عذاب بھیجے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا، اور یہ کہتے
کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اب ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول اپنی مہربانی سے مزید عطا فرمائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59۔ اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ اب بھی توبہ کریں تو اس میں ان کا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ یہ غیب کی خبریں ہی ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان عمر مبارک کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 72۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ یعنی انبیاء جو اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب انبیاء اور امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 89۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ کہ جس نے قرآن اتارا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو عذاب الہی سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی طرف بلانے والا اور آپ چمکا دینے والا روشن آفتاب ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45-46۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ایمان والوں کو اس کے فضل کی خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو اس کے عدل کا ڈر سنانے والا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 28۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہو اور سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 2-4۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 43۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی قسم کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے درگزر فرما۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 88۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے صحابہ کرام کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 28-29۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری نگہداشت میں رہتے ہو۔ سورۃ الطور آیت نمبر 48۔ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 40۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی اولاد کی قسم کہ جس میں آپ ہو۔ سورۃ البلد آیت نمبر 1-3۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہر آنے والی سات آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی، اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سورۃ الدوحہ آیت نمبر 4 اور 5۔ اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاء دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا
اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ سورۃ المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 19۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 62۔ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 24۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مخالفت نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70-71۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 28۔ اس طرح کے مزید موضوعات کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ قرآن و حدیث سے متعلق معلومات ہوں تو ہمیں ضرور کمنٹ اور شیئر کیجیے۔